السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر، آپ بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، او یا لا نہیں تستغفر، نہ بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے، لہم ان کے لیے، 70 مرتن 70 بار، فلن ہرگز نہیں، یغفر اللہ نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ، لہم ان کو، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ سے، اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوما لوگوں کو، فاسقین نافرمان لوگوں کو۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا یہ برابر ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا ان پر کتنا غصہ ہوگا جو یہ آیت آئی کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ منافقون میں کہ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی منافق جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ، حضرت عبداللہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے، آپ اپنا کرتا دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کرتا دے دیا۔ تو پھر آیا اور پھر آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست ہے۔ کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ آپ کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیں میرے والد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت کے رسول یہ منافق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش مانگیں گے تو تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا میں پھر 70 بار مانگ لوں گا، پھر 70 بار مانگ لوں گا، پھر 70، یعنی 70 سے زیادہ بار مانگ لوں گا۔ اس کے بعد وہ پھر آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے والد کو ہاتھ لگا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لاب اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے پتہ چلا کہ اگر انسان کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو نبی کا کرتا، نبی کی استغفار، ٹھیک ہے نا، اور نبی کا لاب انسان کو بخشا نہیں سکتا، پھر بھی انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب 70 کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کثرت کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم گن کر 100 بار کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کثرت، کہ میں نے تمہیں اتنی بار کہہ دیا ہے، یہ اتنی بار منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی آپ ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ انکار کیسے کیا؟ وہ تو کلمہ پڑھتے تھے۔ انکار کا مطلب، کفر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، زبان سے تو اعتراف کرتے تھے، پھر اسی کلمے کو، اسی دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگے رہتے تھے، کلمہ پڑھ کے اس کا انکار کرتے تھے۔ زبان تو ان کی کلمہ پڑھتی ہے لیکن ان کے اعمال سب اس کے خلاف ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو کیا یہ ایمان کا مذاق کرتے؟ اگر ایمان ہوتا تو نیکی کے کاموں کا مذاق کرتے؟ جو صدقہ لے کر آ رہے تھے، نیکی کا کام کر رہے تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اگر ایمان ہوتا تو کیا یہ ایسے مذاق کرتے؟ اب ایک تو ہوتا ہے کمزور ایمان، کہ انسان کوشش کرتا ہے پھر بھی عمل میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو یہ کمزور ایمان ہے۔ ایک ہے کہ دل سے خیر خواہ ہی نہیں ہے، اسلام اس کے دل میں چبھتا ہے،
اسلام کی باتیں اس کے دل میں چبھتی ہیں، اللہ کے حکم چبھتے ہیں، لو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دے دیا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کے حکم ان کے دل قبول نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے فرق نکلتا ہے بے اعتقاد اور گناہ گار کا، جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے نا، اور جو گناہ گار ہے۔ اب دیکھیے، آدمی سے اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے یا عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور وہ شرمندہ بھی ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور وہ انسان جو کہ برے کاموں کو عیب ہی نہ سمجھے، برے کاموں کو برا ہی نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرض عائد کیے ہیں اس کے کرنے نہ کرنے کو وہ برابر سمجھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، جو فرض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں تو ان پر وہ طعن کرتے ہیں، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ بے اعتقاد ہے، ان کے عقیدے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں 70 سے زیادہ استغفار کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ 70 سے زیادہ بھی استغفار کریں گے تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی قبولیت اللہ کے پاس ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری سفارش کریں گے، اللہ مانے یا نہ مانے نبی منا لیں گے۔ بس اللہ نبی کو تو انکار نہیں کر سکتے نا، اللہ نے نبی کو تو انکار نہیں کرنا نا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آج ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو بس شفاعت ہو جانی ہے، اس نبی کی محبت میں 2-4 شعر پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری تو نجات ہو گئی۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر اپنا عمل نہ ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ کوئی نبی سفارش کر لے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کسی کی بھی سفارش نہیں کروا سکتا۔ جب آپ کو کوئی کہے نا کہ ولی، بزرگ، پیر، فقیر یہ سفارش کروائیں گے، ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، تو انہیں یہ آیت دکھا دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ اور پھر نبی سفارش کر دیں تو اللہ بھی بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خود ارادہ ہے۔ اگر نبی نے سفارش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تو پھر اللہ کا خود ارادہ ہے معاف کرنے کا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ معاف کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر کوئی منع ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی اس سے زبردستی اپنا مقام، اپنا مرتبہ جتا کے کہ میں تو آخری نبی ہوں، میں تو بڑا پیارا ہوں، یہ کہہ کر کوئی بھی کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ 70 بار بھی کہیں گے نا، جتنی بار بھی کہیں گے تب بھی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، تو ان کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو، جو بھی نافرمان ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، ہدایت ان سے چھین جاتی ہے۔ آگے فرمایا فارحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے سے، خلاف رسول اللہ رسول اللہ کے خلاف، وکارہو اور ناپسند کیا انہوں نے، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقالوا اور وہ کہنے لگے، لا نہیں تنفروا مت نکلو، فی الحر گرمی میں، کل کہہ دیجئے، نارو آگ، جہنم جہنم کی، اشد کہیں زیادہ ہے، ہر رن گرمی میں، لو کاش کانو ہوتے، یفقہون وہ سمجھ سکتے۔ فارح المخلفون بمقعدہم خوش ہوئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے سے۔ اب یہاں پر ان منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لے لی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے المخلفون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی وہ خوش نہ ہو کہ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، آرام کے ساتھ مدینہ کے اندر گھروں میں رہے،
نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی، وہ اس کی جناب سے دھکیلے ہوئے پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ تو ان کی حیثیت اس ردی سامان کی طرح ہے جو ساتھ نہیں لے جایا جاتا بلکہ پھینک دیا جاتا ہے یا اسے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فارحہ خوش ہو گئے۔ کون خوش ہوئے؟ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ۔ کون؟ منافقین۔ کس سے پیچھے چھوڑے گئے؟ جنگ تبوک سے، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ پیچھے بیٹھے رہنے پر۔ اللہ کے رسول کے بعد یعنی وہ چلے گئے ہیں، قافلہ چلا گیا ہے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے جان بچ گئی ہے، شکر ہے وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وقاری ہو، اور ناپسند کیا انہوں نے ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کرے باموالہم اپنی مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاطر خوشی سے مال اور جان کی قربانی دینا یہ ایمان کے بغیر نہیں دی جا سکتی، جس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ اب اس میں جو نکلنے والے ہیں، جنگ تبوک میں جو نکلنے والے مومنین ہیں، مومن جو ہے، تو ان کی دلی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ان کی تعریف بھی اس میں کی گئی ہے۔ ان کی تعریف اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس خوشی سے نکلے ہیں، کیونکہ یہ تو ناپسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں جان لگانی پڑے یا مال لگانا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وقالو، اور وہ کہنے لگے لا نہیں تنفرو، مت نکلو فی الحر، گرمی میں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو۔ اب دوسروں کو نیکی سے منع کرنے کی ایک اور مثال دیکھیں۔ جو منافق ہیں نا، وہ مومنوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقالو لا تنفرو فی الحر، کہنے لگے مت نکلو گرمی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور تبوک کے زمانے میں واقعی شدید گرمی تھی، اور اس گرمی میں پھل پکے ہوئے تھے، سائے بڑے ہوئے تھے، تو ایسی گرمی میں کون سفر کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کل کہہ دیجئے نارو، آگ، جہنم، جہنم کی، اشدو، کہیں زیادہ ہے، حرن، گرمی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، اس کی گرمی تو بہت شدید ہے۔ دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ مت جاؤ، گرمی بہت ہے، تو یاد رکھو جو جہنم کی گرمی ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ دنیا میں کب تک ٹھنڈے سائے میں بیٹھو گے؟ اور آخرت کی گرمی کو سوچو کہ وہ کیا چیز ہوگی، اس کا علاج تم نے کبھی سوچا ہے؟ جس کو جہنم کی گرمی یاد رہے تو اس کو دنیا کی گرمی نہیں لگتی ہے۔ گرم لو کے تھپیڑوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کا حکم مانو، تو آخرت کی گرمی سے بچنے کی تیاری کرو۔ اور یہ ان کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہائے حجاب پہنا ہوا ہے، تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ تو ہم کیا کہیں کہ جہنم کی آگ تو کہیں زیادہ گرم ہے، یہاں کی گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچا بھی لیں گے تو وہاں کی گرمی سے کیسے بچائیں گے؟ تو کیا کہا، کیا فرمایا؟ وقالو لا تنفروا فی الحر، وہ کہتے ہیں کہ مت نکلو گرمی میں، یعنی صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گرمی کی شدت، لمبے سفر، مشکلات سے ڈرا کر پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو کاش کانو ہوتے یفقہون، وہ سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے، اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ رہا ہو تو کوئی جاہل ہی ہوگا جو وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کر لے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کا اس پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ تو کیا فرمایا؟ لو کانو یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ یقیناً وہی کافی تھی۔ فرمایا کہ وہ ان آگوں سے 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے جہنم کی آگ،
تو یہ گرمی تو آج کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی گرمی بہت شدید ہے۔ آج کی گرمی تو چند دن کی ہو سکتی ہے، اور وہاں کیا ہوگا، وہاں تو آگ ختم ہی نہیں ہوگی۔ اصل گرمی وہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ گرمی اس سے بھی کہیں زیادہ شدید گرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ جو ہے، یعنی تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکا گیا، جلایا گیا، اسے اتنا جلایا گیا 1000 سال تک، تو وہ لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، پھر وہ سیاہ کالی ہو گئی۔ بس وہ اندھیری رات کی طرح سیاہ کالی ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ اتنی سیاہ ہے کہ اس کی چنگاریاں بھی سیاہ ہے، اس کے شعلوں میں بھی کوئی چمک نہیں ہے۔ یہ وہ آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری مشرق میں بھی ہونا تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے۔ استغفر اللہ۔ تو اس آگ کو بھول گئے ہو، اور لوگوں کو بھی منع کر رہے ہو کہ اتنی گرمی ہے۔ ہمیں تو بس کیا ہے، دنیا کا ظاہر نفع نقصان نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہیں کی دھوپ ہے، یہیں کی گرمی ہے، یہیں کے فائدے ہیں، یہیں کے نقصان ہیں، ہر چیز بس یہیں کی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کل کہہ دیجئے نارو آگ جہنم کی اشد حرا، کہیں زیادہ گرم ہے۔ ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، دنیا سے کہیں زیادہ گرم ہے، دنیا کی گرمی سے۔ لو کاش کانو ہوتے یفقہون، وہ سمجھ سکتے، کیونکہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا۔ آگے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ ہنس لیں، قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا، اور رونا ہوگا، کثیراً بہت سا، جزاءً بدلے میں، بما بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس ہنس لیں تھوڑا، رونا ہوگا بہت سا، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، فانی اور باقی کا کیا مقابلہ ہے، اس لیے ان کا ہنسنا بہت ہی کم عرصے کے لیے ہے، اور رونا جو ہے وہ بے حد و حساب مدت کے لیے ہے، جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ حکم ہے، مگر منافقین حکم ماننے والے کب تھے؟ اس لیے یہ حکم کے الفاظ میں، امر کے الفاظ میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حکم نہیں ہے کہ تم کم ہنسو زیادہ رو، بلکہ خبر دی جا رہی ہے یہ لوگ بہت کم ہنسیں گے اور بہت زیادہ روئیں گے اگر ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، اس لیے ہنسی بھی بہت تھوڑی ہے، اور آخرت بہت لمبی ہے، وہاں کا انجام بھی بہت لمبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہیں چاہیے کہ یہ ہنسے تھوڑا، روئے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی ہنسنا ہی نہیں ہے، بس وہ سب کے آگے بس روتے ہی جانا ہے، نہیں۔ دیکھیے ہنسنے کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے، تو اس وقت ہنسے تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے۔ ہر وقت ہنسنے کے موڈ میں رہنا، ہر وقت بس ہنستے ہی رہنا، کھیل رہے ہیں، تو ہم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر یہ منافقین اپنے انجام کو دیکھ لیں تو یہ ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ۔ ان کو اگر اپنا انجام پتہ چل جائے نا تو دنیا کی ہنسی ان کی ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب جہنم سے ڈرتے تھے، اور اس سے لوگوں کو بھی ڈراتے تھے۔ ویسے نا ہم اپنا مستقبل بڑا جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے ہمارے مستقبل کے بارے میں، ہمارا ہاتھ دیکھ کر ہمارا مستقبل بتا دے۔ تو سب سے بڑا فیوچر تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایک اتنا بڑا دن آ رہا ہے، جو اتنا مشکل دن ہے، جو انبیاء کے لیے بھی مشکل ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب ڈرتے تھے، لوگوں کو بھی ڈراتے تھے، اور آج ہم اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جہنم کا کوئی ذکر ہی نہ کرے۔ تو کیا وہ بغیر ذکر کے ڈرتے رہتے تھے؟ ذکر کیا کرتے تھے، جہنم کو یاد کر کے روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رو، اگر رونا نہ آئے تو زبردستی رو، اور جہنمی تو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر گھڑے پڑ جائیں گے، آخر آنسو بھی ختم ہو جائیں گے،
پھر آنسو نہیں نکلیں گے بلکہ خون نکلے گا، خون نکلے گا، اور ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو وہ چلا دے۔ استغفر اللہ، اتنا روئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روئیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی تو جہنم کے دروگے کہیں گے او بدبخت، رحم کی جگہ پر تو کبھی نہیں رویا، اب یہاں پر آ کر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی دنیا میں تجھے رونا چاہیے تھا، دنیا میں روتا تو اپنے گناہ بخشوا لیتا۔ جب یہ بات سنیں گے تو اونچی آوازوں سے چلا چلا کر جنتیوں سے فریادیں کریں گے کہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، تم ہمارے کنبے قبیلے والے ہو، ہم قبروں سے بھی پیاسے اٹھے، پھر میدان محشر میں بھی ہم پیاسے رہے، اور یہاں بھی ہم پیاسے ہیں، تم کچھ تو ہم پہ رحم کرو، کچھ پانی ہی ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ 40 سال تک یہ چیختے رہیں گے، 40 سال کے بعد جواب ملے گا، 40 سال کے بعد جواب ملے گا کہ تم بھوکے پیاسے اسی عذاب میں پڑے رہو۔ استغفر اللہ، یہ حال ہوگا۔ اس جہنم کا ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں ایک دفعہ رونے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کل آخرت میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں اور دنیا میں مجھے اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ یعنی دنیا میں ہم ہنستے ہی رہے، یہ نہیں پتا کہ ادھر جہنم ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہو۔ استغفر اللہ۔ اگر انسان دنیا میں روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، وہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کو یہ آنسو کے قطرے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ وہ آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور خاص طور پر وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں رو لو، یہاں آنسو بہا لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ اگر وہاں جا کر روئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رونے کی کئی چیزیں ہیں، اس کو یاد کر کے رو۔ پہلے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کہ اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، تو معاف کر دے۔ اگر اس طرح رونا نہیں آتا تو حشر کا میدان یاد کر کے رو لو، وہاں کی سختیوں کو یاد کر کے رو لو، وہاں کی ہولناکیوں کو یاد کر کے رو لو۔ اگر اس پر بھی رونا نہیں آتا تو آگ کے پاٹوں کو یاد کر کے رو، اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو کہ اگر اللہ نے مجھے آگ میں ڈال دیا، اس کے درمیان مجھے پیس دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس بات کو یاد کر کے رو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو بہہ نکلے، وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ آنسو بہہ کر رخسار پر گرے تو اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، ہم اللہ کے آگے کتنا روئیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی رو لو گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَأَبْكَى عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی رو بھی لیا کرو۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو کیسے جہنم سے بچاؤں؟ میں کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ دیکھو انہیں کتنی فکر تھی کہ میں کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کافروں نہیں کہا، منافقوں نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر فرشتے مقرر ہے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس صحابی نے پوچھا میں کس طرح جہنم سے بچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ فرمایا جزاء بما کانوا یکسبون،
جزاء بدلہ ہے بما بسبب اس کے جو تھے وہ یکسبون جو وہ کماتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تو وہ بدلہ ہے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔